ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا ٹاپک ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کا نام ہے اورل کینسر۔ آج ہم اس ٹاپک کے بارے میں ہر وہ چیز ڈسکس کریں گے جو آپ جاننا چاہتے ہیں، جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اورل کینسر ہوتا کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ممکن ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، یہ سارا کچھ ہم آج بہت مزے سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ آپ کر لیں تاکہ نیکسٹ جو ویڈیو آیا تو آپ کو سب سے پہلے پتہ چلے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ تو اورل کینسر ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں ایک چھوٹا سا میں آپ کو اوور ویو دے دوں کہ کینسر کیا ہوتا ہے۔ اس سے کینسر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو باڈی ہے ہماری وہ سیل سے بنی ہوئی ہے، خلیات سے بنی ہوئی ہے۔ تو ہر سیل کا ایک خاص کام ہے، ایک خاص مقصد ہے۔ جس طرح کہ اگر ہمارے دیکھیں دانت، وہ سیلز جو ہمارے دانت بناتے ہیں وہ ان کا یہی کام ہے، انہوں نے دانت بنانا ہے۔ جس دن دانت بن گیا ان کا کام ختم، وہ سٹاپ کر دیتے ہیں اپنے کام کو۔ اب جب تک ان کا کام نہیں ہوتا، جس طرح سے ایک سیل ہے اس نے ہماری آنکھ بنانی ہے، تو وہ جو آنکھ بنانے والے سیلز ہیں وہ ہمارے آنکھ بنانے تک کے عمل تک اپنی گروتھ جاری رکھیں گے۔ ایک سیل سے 2 بنیں گے، 2 سے 3 بنیں گے، جب تک آنکھ کا سائز، شیپ، ہر چیز پوری ہو جائے گی تو وہ پھر اپنا کام سٹاپ کر دیں گے، اپنی گروتھ کو سٹاپ کر دیں گے، اپنی ڈویژن کو سٹاپ کریں گے تو آنکھ وہ ان کا کام سٹاپ ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جب ایک آنکھ بن گئی تو پھر وہ اس جیسی دوسری آنکھیں بنانا شروع کر دیں گے اور چہرے پہ ہمارے ساری آنکھیں ہوں گی۔ اس طرح نہیں ہوتا، یا یہ کریں کہ آنکھ کے سائز کو بڑا کرتے جائیں۔ تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس کے نتیجے میں ایک سیل جب تک اپنا کام پورا نہیں کرتا وہ ریپروڈیوس، وہ ڈیوائڈ کرتا رہتا ہے، اور جب وہ اپنا کام ختم کر لیتا ہے تو اس کی وہ ڈویژن، جو اس کی وہ گروتھ ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی بات۔ اب یہ ہے کہ کینسر کیا ہے۔ کینسر یہ ہے کہ وہ جو سیلز ایک خاص آرڈر لے کے ایک خاص عمل کے تحت اپنی ڈویژن کرتا ہے، اپنی گروتھ کرتا ہے، وہ آرڈر لینا بند کر دیتا ہے کسی طریقے سے، کسی بھی تبدیلی کی وجہ سے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیلز جو ہیں، یا کچھ ایک سیل بھی ہو سکتا ہے، یا کچھ گروپ آف سیلز ہوتے ہیں، کچھ خلیات ہیں جو آپ کی باڈی سے آرڈر لینا ختم کر دیتے ہیں۔ اب ان کو آرڈر جس طرح ملا تھا کہ انہوں نے ایک دانت بنانا تھا، یا ان کو ایک آرڈر ملا تھا کہ انہوں نے بس ایک خاص شیپ کی ایک کوئی بھی آرگن ہے اس کو بنانا تھا، تو کینسر کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سیل ہے یا وہ گروپ آف سیلز ہیں وہ آرڈر لینا ختم کر دیتے ہیں، اور ان کی جو ڈویژن ہے، جو گروتھ ہے، وہ انکنٹرولڈ ہو جاتی ہے۔ اب ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، وہ کسی سے آرڈر نہیں لیتے، اور ان کی وہ جو ڈویژن ہے وہ نان سٹاپ ہو جاتی ہے۔ مطلب اگر ایک آنکھ والے سیل نے آنکھ بنانا تھا تو اس نے گروتھ جاری رکھنی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی سیل ہے، اور وہ چیز بھی نہیں بنائیں گے جو چیز وہ بنا رہے تھے۔ ان کی ایک تو ریپڈ ڈویژن ہوگی، ریپڈ گروتھ ہوگی، وہ ایک عجیب سی تبدیلی، ان کی شکل بھی ٹھیک نہیں ہوگی سیلز کی، وہ جو شیپ بھی کوئی نہیں بنائیں گے، کچھ بھی نہیں بنائیں گے، صرف وہ اپنی گروتھ کو بڑھا دیں گے بہت زیادہ ریپڈ رفتار کے ساتھ۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں ہم کینسر۔ اب منہ کا کینسر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ عمل جب منہ کے کسی حصے میں ہوگا یا آپ کے چہرے کے کسی حصے میں ہوگا تو اس کو ہم اورل کینسر یا ماؤتھ کینسر کہہ دیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم اس کی علامات کا ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اورل کینسر کی علامات۔ تو اس کی جو علامات ہیں وہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن ان سب علامات کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر ان میں سے کچھ علامات ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اورل کینسر ہے۔ لیکن اگر آپ کو اورل کینسر ہے تو یہ علامات آپ میں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ میں کوئی بھی یہ علامات جو میں ابھی ڈسکس کروں گا اگر آپ میں ہیں تو آپ تسلی کے لیے چیک اپ اپنا ضرور کرا لیجئے گا، لیکن آپ کو اتنی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یار اس نے تو بتایا تھا کہ یہ ہوتی ہے، تو میرے اندر تو یہ علامت ہے تو مجھے کیوں نہیں ہے کینسر۔ تو یہ نہیں ہے، اللہ معاف کرے، ایسا آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو احتیاط کے لیے میں صرف علامات بتا رہا ہوں۔ تو سب سے جو پہلی علامت ہے جو بہت ہی کامن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے منہ کے اندر کوئی ایسا چھالا بنا ہے، کوئی ایسا السر بنا ہے، کوئی ایسا زخم بن گیا ہے جو اب ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس کو آپ نے دوائی بھی لے لی، اس کے لیے آپ نے علاج بھی کرا لیا، اس سے آپ نے 2-3 ڈاکٹر سے بھی رجوع کر لیا، لیکن اس کے باوجود وہ جو زخم ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ہو سکتا ہے وہ اس کا جو سائز ہے وہ بڑھتا جا رہا ہو آہستہ آہستہ، ہو سکتا ہے اس کا سائز بالکل وہی رہے جو پہلے تھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا سائز تھوڑا سا کم بھی ہو، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک علامت ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو شاید اورل کینسر یا منہ کا کینسر ہونے کی طرف جا سکتے ہیں آپ۔
پہلی بات. دوسرا بات کہ آپ کے منہ کے اندر کچھ بدبو سی آتی ہے, جو آپ نے منہ کی صفائی بھی کر لی ہے, آپ کے منہ کے اندر اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی آبویس کاز ہو, تو آپ کے منہ, جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا آپ خود بھی فیل کرتے ہیں کہ آپ کے منہ سے خاص بہت عرصے سے بدبو آ رہی ہے, تو یہ بھی آپ کو وجہ ہو سکتی ہے منہ کے کینسر کی. ایک اور وجہ یہ ہے کہ آپ کے منہ سے خون آتا ہے کسی وقت, اور وہ آ رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے آ رہا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ آپ کو منہ کھولنے میں, بند کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے. آپ کے ہو سکتا ہے آپ کو چبانے میں مشکل ہو رہی ہو, آپ کو چبانے میں درد ہو رہا ہو, یا آپ کو جب کھانا نگلتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو درد ہو, تو یہ بھی علامات ہو سکتی ہے منہ کے کینسر کی. اور اس کے علاوہ آپ کی جو چیکس ہیں, ان چیکس کے اندر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سخت ہو گئی ہیں میری چیکس, یا یہ بھی آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو چیکس ہیں ان کی وجہ سے جب آپ منہ کھولتے ہیں تو آپ کے منہ کھولنے میں مسئلہ ہو رہا ہے, یا کچھ آپ جب مرچوں والا کھاتے ہیں یا کچھ اس طرح کا کوئی چیز کھاتے ہیں تو آپ کو وہ بہت زیادہ مرچیں لگنے لگتی ہیں آپ کی گالوں پہ, چیکس کے اندر, تو یہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے, شاید آپ کو کینسر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے منہ کے اندر کوئی پیچز بن رہے ہیں, کوئی لائنز بن رہی ہیں, کوئی خاص رنگ کی, کوئی وائٹ کلر کی بن سکتی ہیں وہ, یا خاص پنک کلر کی یا ریڈ کلر کی, جو آپ کو واضح نظر آ رہی ہیں کہ نہیں یار یہ کچھ اور کلر ہو گیا میری اس چیک کا منہ کے اندر. وہ زبان پہ ہو سکتا ہے, لپ کے اندر ہو سکتا ہے, وہ آپ کی چیکس پہ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ایسی کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو آپ نے فوراً چیک اپ کرانا ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کے اندر منہ کے اندر کوئی گروتھ ہو رہی ہے, کوئی اس طرح کی گروتھ ہو رہی ہے جو آپ کو فیل ہو رہی ہے جب آپ منہ بند کرتے ہیں, کہیں پہ آپ کو ڈسکمفرٹ پیدا کر رہی ہے آپ کے لیے, اور آپ جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو آپ کو وہ ڈسٹرب کرتی ہے, تو وہ بھی آپ کے منہ کے کینسر کی باعث بن سکتی ہے, اور آپ فوراً اس کے لیے اپنا چیک اپ کرائیں. اور یہ چیک اپ آپ خاص طور پہ میگزیلو فیشل سرجن کے پاس جا کے کرائیں, جو کہ منہ کے کینسر کی تشخیص کے لیے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. تو ان کے پاس جائیں. اگر وہ اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کسی بھی ڈینٹسٹ سے کہے کہ میں نے کینسر اسکریننگ کے لیے آپ سے چیک اپ کرانا ہے, تو آپ وہ چیک اپ کرا لیں. لیکن آپ کے اندر یہ اگر کوئی بھی علامات جو میں نے ابھی بتائی ہیں اگر یہ ہیں تو آپ ڈیلے بالکل نہ کریں, اور آپ فوراً جا کے اپنا چیک اپ کرائیں. اب یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ وجوہات کیا ہیں, کینسر کیوں ہوتا ہے, اس کی کازز کیا ہیں. تو اس کی جو سب سے بڑی کاز ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, وہ مجھے بھی پتہ ہے, وہ ہے تمباکو نوشی. کوئی بھی ایسی چیز آپ استعمال کرتے ہیں جس میں تمباکو ہے, جو کہ سگریٹ ہو جائے گی, جس میں جو ہے پان آ جائے گا, جس میں جو ہے گٹکا آ جائے گا, جس میں نسوار آ جائے گی, وہ ساری چیزیں جن میں تمباکو ہے, وہ ساری چیزیں اگر آپ لیتے ہیں تو ان سے منہ کا کینسر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ڈرنک کرتے ہیں, الکوہل لیتے ہیں آپ, تو بھی آپ کے اندر چانسز ہیں کہ آپ کو اورل کینسر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے منہ کی جو صفائی ہے, یہ بہت انٹرسٹنگ ریزن ہے, اگر وہ نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں بھی آپ کے منہ کے اندر کوئی اگر مسئلہ ہوا تو وہ کینسر میں تبدیل ہو سکتا ہے. تو اس لیے اپنے منہ کی صفائی کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ کے منہ کے اندر کوئی ایسا انفیکشن ہے, کوئی ایسا سورس آف اریٹیشن ہے جو آپ کا کافی عرصے سے چل رہا ہے اور آپ نے اس کا کوئی علاج نہیں کرایا, تو وہ بھی آپ کا جو ہے وہ کینسر میں تبدیل ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی آپ کی جو منہ کی صفائی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور کوئی بھی جو اسموکنگ ہے ہو گئی, الکوہل ہو گئی, وہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کینسر سے بچ جائیں گے. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنے لوگ تو سگریٹ پیتے ہیں تو کینسر نہیں ہوتا, تو آپ کائنڈلی وزٹ کریں ہمارے پاس, اور آپ دیکھیں کہ ڈیلی بیسس پہ کتنے پیشنٹس کینسر کے ہمارے پاس رپورٹ کر رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سارے پیشنٹس ضروری نہیں ہے کہ زیادہ عمر کے لوگ ہیں, یہ ینگ پیشنٹس بھی ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں. اور کینسر کوئی ایج نہیں دیکھتا. کینسر جو ہے وہ جب بھی آپ یہ ساری اگر آپ وجوہات ان میں سے کریں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر آپ ینگ ہیں تو آپ بھی احتیاط کریں, کیونکہ ینگ پیشنٹس بھی ہمارے پاس آتے ہیں, لیکن جب وہ پریزنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس تو وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ چکے ہوتے ہیں. تمباکو نوشی ہو گئی, الکوہل ہو گئی, یہ سارا کچھ, لیکن اب چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ پہلے چھوڑیں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو, اللہ نہ کرے. تو اس لیے یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ انہیں بھی آئیڈیا ہو کہ اس سے کیسے بچا جائے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی کویسچن ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں, اگر اس کے کینسر کے بارے